السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، ہندوستان اس وقت تاریخ کے اہم موڑ پر ہے۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ کی ایک اہم الیکشن سے ہم گزر رہے ہیں۔ پورے ہندوستان میں لوگ فکر مند ہیں، ہر قسم کے لوگ پریشان ہیں کہ مستقبل کیا ہوگا، اور مسلمان بھی کافی فکر مند ہیں کہ اس الیکشن کا نتیجہ کیا آئے گا اور مسلمانوں کا مستقبل ہندوستان میں کیسا رہے گا۔ ایک لمبا پروسیس الیکشن کا چل رہا ہے، اور تلنگانہ میں 13 مئی کو ووٹنگ ڈیٹ ہے۔ اہل ایمان کو پوری طرح الیکشن میں حصہ لینا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو طاغوتی نظام اس وقت ہے، جو مسلمانوں کی شریعت وغیرہ سے کھلواڑ کر رہا ہے، اس سے ہٹایا جائے اور پوری کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت گرامی، آپ نے مختلف یوٹیوب چینلز پر، ڈیجیٹل چینلز پر مختلف قسم کے اوپینین پولز یا جو حالات ہیں، اور عام طور پہ ہر الیکشن کے دن کے بعد یہ لوگ اپنا اپنا خیال پیش کرتے ہیں کہ یہ مرحلے میں یہ ہوا، یہ مرحلے میں یہ ہوا۔ اس طرح کی باتیں کچھ سننے کو اچھی لگتی ہیں، کچھ سننے سے دل مقدر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں۔ میں آج کی اس گفتگو میں قرآن مجید کی روشنی میں ایسی چند باتیں بتاؤں گا جس کے ذریعے سے بات ثابت ہوگی کہ موجودہ جو انکمبنٹ حکومت ہے دلی میں، وہ کیا پھر سے حکومت پائے گی یا اس کی حکومت جاری رہے گی یا حکومت کی تبدیلی ہوگی۔ یہ قرآن مجید کے آپ حضرات بھی غور کریں ان باتوں پر، اور پھر یہ آپ غور و فکر کریں کہ قرآن مجید جو کتاب ہے یہ زندہ کتاب ہے، ہر مرحلے میں یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہر معاملے کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔
اور ہر موقع پہ یہ بتاتی ہے کہ تم کو یہ کرنا چاہیے. تو اس وقت 6 باتیں ایسی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت جو موجودہ ڈسپنسیشن ہے دلی میں وہ 4 جون کے بعد شاید نہیں رہے گا، اس کے خلاف جا رہی ہے. 2 باتیں ایسی ہیں اس کی فیور میں جا رہی ہیں کہ 4 جون کے بعد شاید وہی حکومت جاری رہے گی. یہ صرف اور صرف قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. آپ نے بہت سارے پروگرام دیکھے ہوں گے، سوشل انجینئرنگ کی باتیں سنی ہوں گی اور بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، لیکن قرآن مجید جو بات ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، وہ بالکل صحیح ہے. اور وہ جو انالیسس کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات 6 باتیں میں نے آپ سے عرض کی کہ وہ 6 باتیں موجودہ جو حکومت ہے اس کے خلاف جا رہی ہیں کہ وہ اس کی حکومت شاید 4 جون کے بعد نہیں رہے گی. وہ 6 باتوں میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر مسلمانوں کو اطمینان دلانے کے لیے بیان کیا ہے. جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، اللہ کے نام پر اہل ایمان نکل پڑے تھے، اس کے باوجود مسلمان شکست پا گئے تھے. تو مسلمانوں کے دلوں میں اور مسلمانوں کو بہت سا نقصان ہوا تھا، بہت صحابہ شہید ہوئے تھے، بہت صحابہ زخمی ہوئے تھے. مسلمانوں کے اندر کے غم کی بات پیدا ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ مسلمانوں کو بتایا جو مایوس ہو رہے ہو میاں، اس سے پہلے جو جنگ ہوئی اس میں تمہارے دشمن کو ضرب لگی تھی، اب تم پہ ضرب لگی ہے، کیوں فکر کر رہے؟ اس سے پہلے تم نے ان کو کہے شکست دی، نقصان پہنچایا، اب تم کو نقصان پہنچایا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اطمینان دلانے کے لیے اپنا قانون بتایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان نصیب و فراز کو بانٹتا رہتا ہے. کبھی کسی کو اونچا مقام دے دیا، کسی کو اونچے سے نیچے کر کے دوسرے کو اونچے مقام پہ عطا کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون. اللہ تعالیٰ دنیا کے کاروبار ہمیشہ کسی کے ایک ہاتھ میں نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں انسانوں کے درمیان دنوں کا الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں. کسی کو حکومت دیتے ہیں، کسی کو کھینچ لیتے ہیں. اس آیت کے آخری حصے میں ایک اور اینگل ملتا ہے. اس اینگل سے اگر آپ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کو جوڑیں گے تو اور بات مزید واضح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ناپسند کرتا ہے، اور جو ظالم ہوگا اس کو نیچے اتارتا ہے اور دوسروں کو موقع دیتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ دنوں کو لوگوں کے درمیان ہیر پھیر کرتا رہتا ہے. 10 سال کا جو ظلم ہے ایسا لگتا ہے کہ اب اس کا وقت آ گیا ہے کہ وہ بدلے. اللہ تعالیٰ کے یہ قانون کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان زمانے کے نشیب و فراز کا الٹ پھیر کرتا رہتا ہے. کبھی کسی کو کامیاب،
کبھی کسی کو ناکام، کبھی کسی کو حکومت، کبھی کسی سے حکومت چھین لی، یہ اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ قانون کے حساب سے، اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نشیب و فراز جو زمانے کے ہیں اس کا اگر 4 تاریخ اور الٹ ہو جائے تو یہ پوائنٹ اس وقت موجودہ حکومت کے خلاف جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قدرت رکھتے ہیں، عرش پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، کس پہ زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر اس کو ہٹانے کے بعد کسی اور کو موقع دیا جائے تو شاید یہ ظلم کم ہو جائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان نشیب و فراز، یعنی زمانے کے نشیب و فراز کا الٹ پھیر کرتے ہیں، دنوں کا الٹ پھیر کرتے ہیں۔ اور صرف بات واضح ہے کہ حکومت کسی کو دیتے ہیں، حکومت کسی سے چھین لیتے ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جو اس وقت انکمبنٹ جو حکومت ہے اس کے خلاف جا رہا ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کا خاص تعلق اہل ایمان سے۔ ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں مسلمان کو پھیلایا تھا، انہیں ان کے سر پر امامت کا تاج رکھا تھا، ان کے بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرے کیے ہیں۔ دیکھو تم سے پہلے بھی مسلمان تھے، انہوں نے یہ غلطیاں کی اس لیے ہم نے ایسا کیا، انہوں نے یہ غلطیاں کی اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ تم کو یہ تاریخ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اب تم دنیا کے امام ہو، تم سے پہلے جو امام قوم ہے اس کی تاریخ پڑھ لو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ دنیا کی امامت میں کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ سورہ اعراف میں فرمایا، اور بالکل سچویشن آج ہماری جیسی بالکل ویسی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ۔ ہم نے انہیں دنیا میں ٹکڑے ٹکڑے بنا کے بانٹ دیا، جبکہ اللہ کے نبی نے اس پوری قوم کو ایک جسد واحد کے طور پہ برپا کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو پورا جسم وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اب حال یہ ہوا کہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے ساری امت مسلمہ کے ہو گئے ہیں کہ کوئی حصہ مفلوج ہو گیا تو دوسرے حصے کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، کسی جسم کے حصے سے خون رس رہا، دوسرے جسم کے حصے میں اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ عالمی حالات تو چھوڑیے، خود ہندوستان کے جو حالات ہیں، ہندوستان کے ایک حصے میں جو اہل ایمان کے حالات ہیں، دوسرے حصے میں اہل ایمان اس کا اثر تک قبول نہیں کرتے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے انہیں دنیا میں ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ کے رکھ دیا۔ اب حال کیا ہے؟ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں سے کچھ اچھے لوگ ہیں، کچھ برے لوگ ہیں۔ ہماری تصویر ہے، ہمارا پورا ریکارڈ ہے۔ کچھ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے خوف ہیں، بے نیاز، اللہ سے بے نیاز ہو کے زندگی گزارتے ہیں۔ مساجد سے کوئی ربط نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، نمازیں ان کی زندگی میں دکھائی نہیں دیتی۔ ہندوستان کے 24 کروڑ مسلمان منہم الصالحون ومنہم دون ذلک کی تفسیر بنے گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو ایسا جب ہوگا مسلمانوں کا معاملہ کہ کچھ لوگ اچھے ہوں گے، کچھ لوگ برے ہوں گے مسلم امت میں، تو ہم ان پر کبھی اچھے حالات
کبھی برے حالات لا کے ان کی آزمائش کریں گے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اچھے حالات اور برے حالات. کبھی اچھے حالات لائیں گے، دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان ان اچھے حالات سے شکر گزاری اختیار کر کے اللہ سے رجوع کریں گے یا نہیں. ایک ایسے ظالم کو بادشاہ مقرر کر دیں جس سے ان کی چیخیں نکلنے لگے اور اس کے وجہ سے وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. تو یہ اللہ کا قانون ہے اہل ایمان کے لیے کہ کبھی اللہ تعالیٰ ان کے برے حالات لاتا ہے، کبھی اچھے حالات لاتا ہے. اب چونکہ 10 سال برے گزرے ہیں، امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے حالات لا دے تاکہ مسلمانوں کو دیکھے کہ ان اچھے حالات میں کیا کرتے ہیں. تو اہل ایمان کے حالات کے حساب سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ گزشتہ 10 سال کی جو حکومت رہی جس میں اہل ایمان پریشان رہے، اب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں، اب اہل ایمان پہ اچھے حالات آنے چاہیے تاکہ یہ ہماری طرف رجوع کریں. تو یہ حالات بھی موجودہ جو ڈسپنسیشن ہے اس کے خلاف جا رہا ہے. پہلا میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ معاملہ جو اللہ تعالیٰ تاریخ کا ہیر پھیر کرتے ہیں، 10 سال ہو گئے، ہیر پھیر ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اہل ایمان پہ 10 سال بڑے مشکل گزرے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ فرمائے، سیئات کو ہٹا کر حسنات کو لا دے. یہ بھی جو ہے اس الیکشن میں یہ رول بھی کام کر سکتا ہے جس کے ذریعے سے حکومت بدل سکتی ہے. تیسرا اہم ترین پوائنٹ، اور خاص طور سے اہل ایمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کے، تمام قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کوئی نعمت دے دے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا، بدلتا نہیں جب تک کہ قوم اپنے طرز عمل کو بدل نہ دے. جب قوم کو حکومت جیسی نعمت ملتی ہے، حکومت عدل و انصاف کے لیے دی جاتی ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے دی جاتی ہے، لیکن اگر کئی قوم کی حکومت بار کے اپنے طرز عمل کو بدل دے، اپنے عوام کے ایک حصے پہ ظلم کرنے لگے، لوگوں کی مشکلات کی توجہ نہ کرنے لگے، غریبوں کو غریب، امیروں کو امیر بناتی چلی جائے، یہ نعمت پانے کے بعد اگر کوئی قوم اپنے طرز عمل کو بدل دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو نعمت دی گئی اس کو چھینتا نہیں ہے، حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، یہاں تک کہ وہ قوم اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. یہ آیت سے پہلے اگر آپ دیکھیں، یہ آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ظالم قوموں کا تذکرہ کیا ہے. اس آیت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ظالم قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ اسی طرح ہم نے یہ نعمت پہلے والے قوموں کو بھی دی تھی. اللہ نے فرمایا كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان لوگوں کا جو حشر ہوا وہ فرعون کی طرح ہوا. فرعون کا جو حشر ہوا ویسے ہی ان کا حشر ہوا، اور وہ پہلے کی قومیں جس حشر سے دو چار ہوئی وہی حشر سے یہ دو چار ہوئی. کیوں؟ اللہ نے فرعون کو بھی نعمت عطا کی تھی حکومت کی،
لیکن اس نے اپنے طرز عمل کو بدل دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ کدأبِ آلِ فرعون، پہلے والی آیت ہے، کدأبِ آلِ فرعون والذین من قبلہم فکفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پہ ان کو پکڑ لیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے طرز عمل کو بدل دیا تھا۔ لوگوں کے اندر حکومت کے ذریعے سے خوشحالی پیدا کرنے کے بجائے لوگوں کی مصیبتوں کو بڑھا دیا تھا، تو ہم نے ایسی حکومت کو چھین لیا ان میں سے۔ اور اس کے بعد والی آیت میں بھی یہی بات ہے کہ کدأبِ آلِ فرعون والذین من قبلہم وَكَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، جتنے ظالم تھے حکومت پانے کے بعد انہوں نے اپنے طرز عمل کو بدل دیا تھا، ہم نے ان کی حکومت کو نہ ہی چھینا بلکہ انہیں عذاب سے دوچار کر دیا۔ یہ دو آیتوں کے بیچ میں کدأبِ آلِ فرعون والذین من قبلہم پہلے والی آیت، بعد والی آیت کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حصول بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو نعمت دیتا ہے وہ نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب قوم اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ 10 سال میں انہوں نے جو اپنا طرز عمل بدلا، راج دھرما کا انہوں نے کوئی خیال ہی نہیں رکھا، لوگوں کو بانٹ دیا۔ آج کی جو تقریریں ہو رہی ہیں لوگوں کو بانٹنے کی تقریریں ہو رہی ہیں، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے پتہ چلتا ہے کہ 4 تاریخ کو کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لے، حکومت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہم 1000 سال حکومت کیے ہیں، اہل ایمان کو معلوم ہے حکومت کی نعمت کیا ہے۔ جب یہ نعمت چھین لی جاتی ہے تو کیا ہوا ہے ہمارا حال ہم جانتے ہیں۔ حضرت گرامی، چوتھی جو بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے، جب کوئی قوم گناہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا مزہ چکھا دیتا ہے، دنیا ہی میں مزہ چکھا دیتا ہے۔ نعمت پا کر اگر ادرانے لگے دنیا ہی میں اس کا مزہ چکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِهِمْ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم تک أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ، تم سے پہلے جو کافر قومیں گزری ہیں ان کی خبر تم تک پہنچی ہے؟ کیا ہوا؟ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، انہوں نے جو گندے عمل کیے تھے ان کا مزہ دنیا میں انہوں نے چکھ لیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، عذاب علیم تو بھی ہے موجود اس کے لیے، لیکن انہوں نے جو گندے عمل کیے 10 سال تک اس کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ اللہ کا یہ قانون ہے۔ سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، کتنی ہی بستیاں اس سے پہلے ہم گزری ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کھڑی ہو گئی، گناہیں کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے شدید قسم کا عذاب لیا اور ان پہ بہت ہی برے قسم کا عذاب نافذ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ، یہ ظالم اپنے کیے کے اعمال کا مزہ چکھ چکے، جو اعمال انہوں نے کیے اس کا مزہ انہوں نے چکھا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، جو اعمال انہوں نے کیے ہیں
اس کا نتیجہ خسارے کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ بربادی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ ناکامی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے. جب کوئی قوم گناہ پہ گناہ کرتی جاتی ہے، ظلم پہ ظلم کرتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا مزہ چکا دیتا ہے. فذاقت وبال امرها، ان قوموں نے اپنے اعمال کا مزہ چکھا اور 4 تاریخ کا مزہ چکھنا ہے 10 سال کے اعمال کا. یہ قانون یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر آنکھ پوچھ کے لیٹا ہوا نہیں ہے. نعوذ باللہ، اللہ کی نگاہ دنیا پہ ہے. جس قوم کو اللہ نے نعمت دی، حکومت کی نعمت دی، اور وہ قوم لوگوں پہ کیا کر رہی ہے؟ اگر اس کا گناہوں کا کنڈا بھر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کسی دا ٹائم ٹیسٹ دا ریپرکشن، جو عمل کی ہے اس کا مزہ چکھو. تو حضرت گرامی، یہ 14 پوائنٹ تھا جو موجودہ جو ڈسپنسیشن ہے اس کے خلاف جا رہا ہے. 5واں پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اگر اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے دفع نہ کرتا رہے تو زمین میں فساد پھیل جائے. اگر ایک ہی کو حکومت کنٹینیو دے دی جائے اور وہ غرور اور اہنکار میں اتنا آ جائے کہ زمین میں فساد پھیل جائے. اس لیے اللہ کا قانون یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ہٹاتے رہتے ہیں. چلو تمہارا کام ہو گیا، ہٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کوئی حکومت سے ہٹ کے بیٹھ جاؤ. یہ جو اصول ہے یہ اللہ کا، اس لیے کہ اللہ کے تمام مظلوم بھی اللہ کے بندے، ظالم بھی اللہ کے بندے. مظلوم کی جب آہ عرش تک پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تو بہت ہو گیا تیرا، تم اٹھو، اٹھ کے اس کو ہٹاؤ اور ہٹا کے تم ایک حکومت حاصل کر لو اور تم کو ہم موقع دیتے ہیں. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، انسانوں میں سے ایک گروہ کو ہم دوسرے گروہ سے تبدیل نہ کرتے رہتے لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فساد پھیل جاتا. آپ نے دیکھا 2014 کے بعد جب 2019 میں آئے تو فساد اور بڑھ گیا ہے. آپ ریڈ کیجئے، آپ تاریخ دیکھیے، 2014 سے 2019 کے درمیان جو حالات تھے 2019 سے 2024 میں اور بگڑ گئے. لفسدت الارض، زمین میں فساد پھیل جاتا ہے. یہ اصول بھی اللہ تعالیٰ کا موجودہ ڈسپنسیشن کے خلاف جا رہا ہے. سورہ حج میں اسی طرح کی ایک اور آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اگر اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے دفع نہ کرتا رہے تو زمین پر چرچز، یہودیوں کی عبادت گاہیں، خانقاہیں اور مساجد سب مسمار کر دے ڈالی جائیں. اگر ایک ہی گروہ کو رکھا جائے اور اس دوسرے گروہ سے اس کو ہٹایا نہ جائے تو یہ تمام کے تمام غیر محفوظ ہو جائیں. چرچز، یہودیوں کی عبادت گاہیں، خانقاہیں، مساجد تمام کے تمام غیر محفوظ ہو جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے بدلتا رہتا ہے. 10 سال میں مساجد کسی غیر محفوظ نہیں. آپ دیکھیں چرچز کتنے غیر محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چرچز میں بھی گاڈ از گریٹ میرا نام کیا جاتا ہے.
یہودیوں کے عبادت گاہوں میں بھی میرا نام لیا جاتا ہے، خانقاہوں میں بھی میرا نام لیا جاتا ہے، وہ بھی مسمار کر ڈالی جائے اگر ہم ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے دفاع نہ کرتے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ کے گھر جہاں پہ اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، معاشرے کا مرکز، دل کی دھڑکن ہوتی ہے، اور وہی مساجد کو مسمار کر دیا جائے، انہیں نقصان پہنچایا جائے، تو اللہ تعالیٰ عرش پہ خاموش بیٹھا دیکھتا رہے گا؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، میرا اصول تو یہ ہے، میں لوگوں کو زمین میں بدلتا رہوں گا۔ ایک نے ظلم کر دیا، مساجد کو گرایا، ہم ہٹا دیں گے اس کو۔ چرچز کو نقصان پہنچایا، ہم ہٹا دیں گے اس کو، دوسرے کو لے کے آئیں گے۔ ابھی جو تلنگانہ میں حکومت بدلی، آپ اس کے انالیسس کچھ بھی کریں، یہ آیت کے مطابق حکومت بدلی۔ گزشتہ 10 سال میں تلنگانہ میں 6 مساجد مسمار کی گئی، 6 مساجد کو گرایا گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، جس میں سیکریٹریٹ کی 2 مسجد بھی ہے، اب 2 جا کے 1 ہو گئی۔ تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ تم مسجدیں ہٹاتے ہو، مسجدوں کو مسمار کرتے ہو، گراتے ہو، ہم تم کو ہٹا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو لا کے بولتے ہیں ہٹ، چل تم بیٹھ جاؤ۔ کیا بہترین اس نے سیکریٹریٹ بنایا تھا، انتہائی خوبصورت، لیکن وہ پھر اس میں بیٹھ نہیں سکا۔ کیا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس طرح انسانوں کو ایک دوسرے سے جدا ہٹاتے رہتے ہیں۔ تو حضرت گرامی، اس وقت یہ 6 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس سے لگتا ہے کہ 4 کو تبدیلی کا امکان ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون کہ اللہ تعالیٰ تاریخ کے نشے و فراز کو انسانوں کے درمیان ہیر پھیر کرتے رہتے ہیں۔ پھر میں نے آپ سے کہا کہ مسلمانوں کے اگر حالات ہمیشہ خراب بھی رہے تو اللہ کو پسند نہیں، ان کو بہتر حالات سے آزماتا ہے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ قوم اپنے طرز عمل کو نہ بدل دے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جو بھی برے اعمال حکمراں پارٹی یا حکمراں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں اس کا مزہ چکاتا ہے، فذاقت وبال امرہا۔ پھر میں نے آپ سے یہ بھی اصول بیان کیا کہ زمین پر اگر اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ہٹاتا نہ رہے تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ پھر وہ اصول بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ہٹاتا نہ رہے تو مسجدیں، گرجائیں، یہودیوں کے صوامع اور خانقاہیں تمام کی تمام مسمار کر ڈالی جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے دفاع کرتا ہے۔ یہ اگر 6 باتیں ایکٹیو ہو گئی تو 4 دنوں کو حکومت بدلے گی۔ دنیا والے کچھ بھی انالیسس کریں، کچھ بھی کریں، لیکن اصل بات تو یہی ہے۔ اب 2 باتیں جو فیور میں جا رہی ہیں، وہ باتیں اگر کار فرما ہو گئی تو یہ حکومت جاری رہے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اتنی تکلیف کے باوجود مسلمانوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کے اندر دین کی طرف رغبت پیدا نہیں ہوئی، ان کی کردار میں کوئی جوہر پیدا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کنٹینیو، ابھی ہمارے بندے سدھرے نہیں ہیں، آپ کنٹینیو کرو۔ ابھی یہ شادی خانے میں ناچ رہے ہیں، پلاٹریں توڑ رہے ہیں، قرآن کی طرف نہیں آ رہے ہیں، مسجد میرے گھر سے انہوں نے رشتہ نہیں جوڑا ہے، کنٹینیو کرو۔ یہ
پوائنٹ فیور میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مشکلیں مسلمانوں پہ کیوں آتی ہیں، اس کی وجہ بیان فرمائی۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ تمہاری زمین میں جہاں پہ تم رہتے ہو، تمہارے جسم میں جو بھی مصیبت مشکل آتی ہے، وہ مشکل آنے سے بہت پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ مصیبت آئے گی، 10 سال کی 15 سال کی حکومت رہے گی، بہت پہلے اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے۔ اس کو شوگر ہوگی، یہ بی پی کا شکار ہوگا، بہت آنے سے بہت پہلے، ڈاکٹر تو بہت بعد میں چیک کر کے بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، تمہارے جسم میں جو بھی تکلیف ہوگی، تم جہاں رہتے ہو وہاں پہ جو مصیبت آتی ہے، وہ آنے سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ کتاب میں لکھ دیتا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ریزن دیا کہ مصیبت کیوں آتی، یہ حکومتوں میں شدید قسم کی حکومتیں کیوں آتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، تاکہ تمہارے کردار میں اچھائی پیدا ہو، کردار نکھرے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا عَلَى مَا آتَاكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا عَلَى مَا آتَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے آتا ہے کہ مصیبتوں سے تم پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ کتنی بڑی مصیبت آئے تم مایوس نہیں ہونا، ارے مشکل کی زندگی، ایسا نہیں، مایوس نہیں ہونا۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم مایوس مت ہو مصیبت سے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس کو اچھلو مت۔ شادیوں میں اچھل رہے ہیں، بتا کے دیکھو کیسا کہ اسٹیج سجا دیا میں، ہاں دیکھیں 25 لاکھ کا اسٹیج، ذرا اچھی فوٹوگرافی کر۔ یہ ناچنے بھی مسلمان، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل ناپسند ہے کہ تم شیخی بگارو اور فخر کرو۔ اگر تم اسی طرح شیخیاں بگاڑتے رہو گے، ہم بول دیں گے کنٹینیو کرو، اور 5-10 سال یہ بھی ناچ رہے ہیں ہمارے ماننے والے، جو کوئی دیا ہے اس سے اچھل رہے ہیں، اس سے آخرت بنانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں، قوم پہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، قوم کو اٹھانے کے لیے خرچ نہیں کر رہے ہیں، ابھی سدھرے نہیں ہیں۔ آپ کنٹینیو، ہم خود اپنا جائزہ لے لیں، کہاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں مایوس ہو جاتے ہیں، چھوٹی باتوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ بھی آ جائے تم کو مجھ پہ توکل کرنا چاہیے، مایوسی ایمان کے مغیر ہے، مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو مسلمانوں کے حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ دے گا کہ بھائی یو کنٹینیو، ابھی ہمارے میرے ماننے والے بھی سدھرے نہیں ہیں، ذرا تم سدھارو تھوڑے دن اور۔ یہ ایک پوائنٹ ان کے فیور میں جا رہا ہے، پورے کشمیر سے لے کے کیرلا تک پورے مسلمانوں کے یہ حال ہے۔ ان کے کردار میں ابھی وہ جوہر پیدا نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اسلامی کردار چاہیے وہ نہیں، نہ بڈھوں میں ہے، نہ جوانوں میں ہے، نہ بچوں میں، کسی میں نہیں، وہ کردار ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہزاروں کی فوج کو جب دیکھے تو ان کا حال یہ تھا کہ فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ موت بالکل آنکھوں کے سامنے ہے، 12,000 کی فوج گھیر لی ہے، اینی ٹائم اٹیک، مدینہ ختم ہو جائے گا۔
ایسے حالات میں ان کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے جو نیک بندے تھے وہ ٹڈی دل فوج کو دیکھ کے بولے ارے یہ تو اللہ نے وعدہ کیا تھا، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان حالات سے گزرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے گزریں گے۔ یہ اہل ایمان کا کردار، یہ جوہر اہل ایمان کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ پیدا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کنٹینیو۔ دوسری جو بات ہے، ایک اور بات جو موجودہ ڈسپنسیشن کی فیور میں جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے مہلت دے دی، مہلت، چلو بھائی اور مہلت دے دو اور کر لو، ثم أخذتها، جب مہلت ختم ہوئی تو ہم نے اس کو پکڑا۔ یہ آیت کا پہلا حصہ ان کے فیور میں جا رہا ہے۔ اگر اللہ نے کہا ٹھیک ہے اور مہلت دے دو 5 سال کی، املیت لہا، 5 سال کی مہلت دے دو تو 5 سال کی مہلت مل جائے گی، اس لیے کہ ہر ظالم بستی کو اللہ تعالیٰ نے وَكَأَيٍّ، کتنے ہی ظالم بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے مہلت دی، تو اگر اللہ نے چاہا سوچا کہ ٹھیک ہے بھائی ان کو اور مہلت دے دو، اور تو پھر یہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ اہل ایمان پوری طرح ان کے اندر کردار کا جوہر نکھرا نہیں ہے۔ دوسرا یہ بھی کہا، سوچا کہ اللہ نے ٹھیک ہے ان کو اور مہلت دے دو، جیسا ہماری سنت رہی ہے پہلے کے ظالم بستیوں کو بھی ہم نے مہلت دی تھی، اس کو بھی دے دو، تو پھر 4 تاریخ کے بعد کنٹینویشن ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں 6 باتیں ایسی بتائیں جو اس کے خلاف جا رہی ہیں، 2 باتیں ایسی بتائیں جو ان کے فیور میں جا رہی ہیں۔ یہ قرآن کا وشلیشن کہہ لیجیے جس کے مطابق ہم نے اپنا اوپینین آپ کے سامنے ظاہر کر دیا۔ قرآن پڑھیے، یہ زندہ کتاب ہے، آپ کو بتا دے گی کہ حکومتیں کب بدلیں گی، حکومتیں کب جاری رہیں گی، مسلمان کس حال میں ہیں، کیسا رہے گا، ہر چیز آپ کو بتا دیں گے۔ حضرت گرامی، آخر میں بس ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ باتیں تو ہیں لیکن اہل ایمان کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کو باندھ دو پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا، عمل کرنا پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے یہ تاغوتی نظام ہے، اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، الیکشن وغیرہ نہیں کرنا، یہ غلط خیال ہے، وہ خیال نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک مثال، 2 مثالیں لایا تھا، میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ مسلمانوں کو فیور کرنے والا کوئی نہ کوئی ایوان میں ہونا چاہیے، ایوان میں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے مسلمانوں کو فیور کرنے والا، سپورٹ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر میں بیان فرمایا جب فرعون نے اپنے دربار میں کہا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دیتا تھا، فلیدع ربہ، وہ اپنے رب کو پکارے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ پورا دربار ساکت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا ذکر کیا، اس کے بارے میں کہا رجل مومن، مومن رجل ہے جو آل فرعون میں سے ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، رجل مومن آل فرعون سے ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کھڑے ہو کے اس نے تقریر شروع کی کہ تم اس آدمی کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور 2 رکوعات پر مشتمل اس کی تقریر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی۔ یہ نہیں کہا یہ ظالم تھا جو فرعون کی کابینٹ میں فرعون کا حصہ بنا ہوا تھا،
तागूत का बातिल का हिस्सा बना हुआ था। ये नहीं कहा, ये कहा कि वो शख्स था जब जालिम ने मुसलमानों के खिलाफ या नबी के खिलाफ कोई फैसला किया तो ये वो रजुल मोमिन है, यक्तुमु ईमान, अपने ईमान को छुपाए हुए था। और उसने तकरीर की और कहा, तो रुकूआत को पढ़िए, सूरह गाफिर में, सूरह मोमिन में इसकी तकरीर है। इतनी बेहतरीन तकरीर अल्लाह ताला ने जो है उसकी तकरीर को नोट किया। क्या बता रहा है ये मामले, ये जो कुरान मजीद का ये सूरह ये बता रहा है कि हैवान में अपना कोई आदमी होना चाहिए, जब मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो तो खड़े होकर गुफ्तगू करें, खड़े होकर गुफ्तगू करें, आंखों में आंखें डाल के बात करें। एक आदमी तो होना चाहिए। वो तो ईमान को छुपाए हुए था, ईमान को खुले तौर पे मैं मोमिन हूं बोल के खड़े होकर ऐलान करे, तकरीर करे, ताकि मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा है तो खड़े हो गई मुदाफियत के लिए, मुसलमानों के फेवर में बात करने वाला कोई होना चाहिए। सूरह मोमिन में आप पढ़िए कि इतनी ब्यूटीफुल और इतनी शानदार तकरीर मर्द मोमिन ने की, और अल्लाह ताला ने इतनी तारीफ की। उसे कहा कि मर्द मोमिन, रजुलुन मोमिन का, ये जालिम कहते हैं कि बातिल निजाम में है तो वो काफिर है। वो फरमाए कि मिन आले फिरौन, अल्लाह ने कहा कि वो फिरौन की कैबिनेट का आदमी था, हुकूमत का एक हिस्सा था। यक्तुमु ईमान, अपने ईमान को छुपाए हुए था। लेकिन जब वक्त आ गया तो ठहर कर रहमान में उसने हजरत मूसा के फेवर में और मुसलमानों के फेवर में उसने तकरीर की। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो इस वक्त जो प्रोसेस चल रहा है उसके ज़रिए से अहले ईमान को मुसीबतों से बचाया जाए, भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अब पीर के दिन इलेक्शन है, हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला ही नहीं है। कोई मर्द मोमिन होना चाहिए जो ठहर के तकरीर करे मुसलमानों के फेवर में। जब कोई खिलाफ बात आती है तो एक पूरा शरीयत जानने वाला, कुरान और हदीस जानने वाला, खड़े होके कानून जानने वाला खड़े होके तकरीर करे। और दूसरा, सिकंदराबाद के इलाके में और दूसरे जितने इलाके में है कि मुसलमान हमेशा मोहब्बत के साथ हैं, इंसाफ, अदल इंसाफ के साथ हैं। जो भी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अदल इंसाफ की बात कर रहे हैं, उनका भरपूर सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो है इस वक्त जो हालात हैं वो फिर से नॉर्मल हो जाए। अल्लाह ताला हालात को बदल दे। दिल कलाइया नास के तहत एक अच्छी हुकूमत बुला दे, ताकि तमाम हिंदुस्तान में खुशी और मोहब्बत की फिजा पैदा हो जाए। रब वरहम अन्ता खैरुर राहिमीन, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि।